السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ سکھجندر سنگھ رندھاوا ہوں گے پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ۔ پنجاب کانگریس میں جاری رسہ کشی کے بعد اب نیا وزیر اعلیٰ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ روز کیپٹن امریندر سنگھ کے استعفی دینے کے بعد آج کانگریس کی عبوری صدر سونیا گاندھی نے امبیکا سونی کے نام پر مہر لگا دی تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد کانگریس رکن اسمبلی سکھجندر سنگھ رندھاوا کا نام وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں آ گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سکھجندر سنگھ رندھاوا نے گورنر سے ملنے کا وقت مانگا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گورنر سے ملاقات کے دوران سکھجندر سنگھ رندھاوا حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر سکتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف پنجاب کے لیے کانگریس نے 2 نائب وزیر اعلیٰ کے نام بھی طے کر لیے ہیں۔ دلت طبقے سے آنے والی ارونا چودھری پنجاب کی نائب وزیر اعلیٰ بنیں گی، جبکہ ہندو کوٹے کے تحت بھارت بھوشن آشو کو نائب وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ارونا چودھری اور بھارت بھوشن کا نام تقریباً طے ہے۔ قبل ازیں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے اپنے عہدے سے استعفی دینے کے بعد کہا تھا کہ ملک کے مفاد میں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نوجوت سنگھ سدھو کے نام کی مخالفت کریں گے۔ نیوز ایجنسی ANI کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ملک کی خاطر وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے ان کی نام کی مخالفت کروں گا۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ان کے دوست ہیں اور وہاں کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ سدھو کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تقریب حلف برداری میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس وقت امریندر سنگھ نے کہا تھا کہ انہیں پاکستان نہیں جانا چاہیے، تاہم اس وقت سدھو نے ان کا مشورہ نہیں سنا اور پاکستان چلے گئے۔ یہ تنازعہ کہاں سے شروع ہوا؟ نوجوت سنگھ سدھو اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ کے درمیان تنازعہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ مانا جاتا ہے کہ جب سدھو نے BJP چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی تو اس وقت سے یہ تنازعہ شروع ہوا۔ اگرچہ انہیں کیپٹن امریندر سنگھ کی حکومت میں وزیر کا عہدہ بھی دیا گیا تھا، لیکن دونوں کے درمیان خراب تعلقات کے بعد سدھو نے وزیر کے عہدے سے استعفی دے دیا تھا۔ دہلی فسادات، 2 ملزمان کے خلاف عدالت میں فرد جرم عائد۔ دہلی کی ایک عدالت نے 2 افراد کے خلاف ایک مذہبی مقام کو آگ لگانے، گھروں اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کرنے اور گزشتہ سال فسادات کے دوران لوٹ مار کے الزام میں 2 افراد کے خلاف فساد، آتش زنی اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزامات طے کیے ہیں۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزم گورو نے 24 فروری 2020 کو دہلی کے بھجن پورہ علاقے میں مبینہ طور پر پیٹرول بم سے ایک مذہبی مقام کو آگ لگائی، جبکہ ملزم پرشانت ملہوترا نے اسی علاقے میں دکانوں، گھروں اور گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی اور لوٹ مار کی۔ ایڈیشنل سیشن جج ونود یادو نے دونوں ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت الزامات طے کیے اور ان کے وکیلوں کی موجودگی میں مقامی زبان میں ان کی وضاحت کی۔ ملزم نے جرم میں ملوث نہ ہونے کی استدعا کی اور اس معاملے میں مقدمے کی سماعت کے سامنے پیش ہونے کو کہا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان ہجومی تشدد کا حصہ تھے۔ ان کا کال ڈیٹا اور لوکیشن بھجن پورہ چوراہے اور ملحقہ علاقوں میں پایا گیا تھا جہاں مبینہ واقعہ پیش آیا تھا۔ 27 ستمبر کو کسان لاک ڈاؤن۔ بھارتیہ کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ 27 ستمبر کو کسانوں کا لاک ڈاؤن ہے۔ جو لوگ بھی اناج کھاتے ہیں وہ ایک دن کسانوں کے نام کر دیں۔ اس دن کوئی بھی سڑک پر نہ نکلے، جو بھی نکلے گا وہ پھنسا رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو پیچھے ہٹا کر سرکار کیا جیتنا چاہتی ہے، ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ کسانوں کی تحریک فصلوں اور نسلوں کو بچانے کی تحریک ہے اور جب تک مرکزی حکومت کسانوں پر تھوپے گئے کالے زرعی قوانین کو واپس نہیں لے لیتی، وہ کسانوں کے تعاون سے دہلی سرحدوں پر کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے شاہجہاں پور میں کسانوں کے ایک جلسہ عام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریکوں میں مذہبی مقامات کا بھی خاص تعاون ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج بھی کارپوریٹ گھرانوں اور مرکزی حکومت کے گٹھ جوڑ سے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اب وقت آ گیا ہے کہ سادھو سنتوں کی موجودگی میں کھاپ پنچایتوں سے نکلے کسان سرکار کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ جب تک کالے قوانین واپس نہیں لے لیے جاتے، کسان دہلی کی سرحدوں پر ہی ڈٹے رہیں گے۔
جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بھارتیہ کسان یونین کے قومی صدر گرنام سنگھ نے دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کی تحریک کو دھرم یدھ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذہبی جنگ کسانوں کے حقوق کے لیے لڑی جا رہی ہے، جبکہ حکومت کی منشا بھارت کے کسانوں اور مزدوروں کو غلام بنانا ہے، جو کسی بھی حالت میں پوری ہونے نہیں دی جائے گی۔ عدالتوں میں آج بھی غلامی کے دور والا انگریزی نظام برقرار۔ ملک کے نظام عدل کے حوالے سے چیف جسٹس آف انڈیا این وی رامانا نے اہم بیان دیا ہے۔ عدلیہ میں انصاف کی فراہمی میں تاخیر پر لگاتار سوال اٹھتے رہے ہیں، لیکن اب چیف جسٹس این وی رامانا نے نظام عدل میں دوسری خامی کی جانب توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے مطابق ہمارا نظام عدل انگریزوں کے دور کا ہے اور اس کو ہندوستان کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ بنگلورو میں ایک پروگرام کے دوران انہوں نے کہا کہ ملک میں اب بھی غلامی کے دور کا نظام عدل برقرار ہے اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جسٹس این وی رامانا نے کہا کہ ہمارا نظام عدل عام لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کی راہ میں کئی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ عدالتوں کی پیچیدگیاں ہندوستان کی روایات کے مشابہ نہیں ہیں۔ موجودہ نظام برطانوی راج کے دور کا ہے اور یہ ہمارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنے نظام انصاف کو ہندوستان کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سماج کی حقیقت کو قبول کریں اور نظام کو مقامی ضروریات کے حساب سے ڈھالیں۔ چیف جسٹس نے اپنی بحث میں گاؤں کے کنبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دیہی علاقوں کے لوگ انگریزی میں ہونے والی قانونی کارروائی کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایسے حالات میں انہیں زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گاؤں کا کوئی کنبا اپنا جھگڑا سلجھانے کے لیے کورٹ میں آتا ہے تو وہاں وہ تال میل نہیں بٹھا پاتا، وہ عدالت کے دلائل کو سمجھ نہیں پاتے جو زیادہ تر انگریزی میں ہوتے ہیں۔ عدالت کی کارروائی اتنی مشکل ہوتی ہے کہ کبھی کبھی لوگ غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ انہیں کورٹ کی کارروائی کو سمجھنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ جسٹس رامانا نے کورٹ کی کارروائی کو شفاف اور جواب دہ بنانے پر زور دیا اور کہا کہ اس کے لیے جج اور وکیل مل کر ایسا ماحول تیار کریں جو عام لوگوں کے لیے آرام دہ ہو۔ جمعیت علماء ہند طالبان سے حقوق انسانی کے احترام اور بھارت سے خوشگوار تعلقات کی خواہاں۔ مرکزی دفتر جمعیت علماء ہند کے مفتی کفایت اللہ ہال میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کے زیر صدارت مجلس عاملہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ملک کے موجودہ حالات، افغانستان کی جدید سیاسی صورتحال، معاشرتی اصلاح، کسانوں کی تحریک اور ساتھ ہی دوسرے اہم ملی اور سماجی ایشوز پر تفصیل سے غور و خوض ہوا۔ جمعیت علماء ہند کی صدارت کے لیے سبھی 21 ریاستوں کی مجالس عاملہ کی طرف سے متفقہ طور سے مولانا محمود مدنی کے نام کی تجویز آئی، جسے جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے مجلس عاملہ میں پیش کیا۔ مجلس عاملہ نے منظور کرتے ہوئے اگلے ٹرم کی صدارت کے لیے مولانا محمود مدنی کے نام پر مہر ثبت کی۔ اس طرح مولانا مدنی نے تجاویز پر دستخط کر کے عہدہ صدارت کا چارج سنبھال لیا۔ مجلس عاملہ میں ملک میں طویل عرصے سے جاری کسانوں کی تحریک پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ جمہوریت کی طاقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مطالبات اور مسائل پر احتجاج کا حق رکھتا ہے۔ کسانوں کو بھی اپنے حق کے لیے تحریک چلانے کا بنیادی اور آئینی حق حاصل ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ موجودہ سرکار ایسی تحریکوں کو ایڈریس کرنے کے بجائے اسے کچلنے پر یقین رکھتی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ان کا یہ بنیادی حق تسلیم کیا ہے، جس کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے۔ سبھی پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد مجلس عاملہ نے اعلان کیا کہ کسانوں کی حسب سابق حمایت کی جائے گی۔ مجلس عاملہ میں افغانستان میں رونما ہونے والی نئی سیاسی تبدیلی پر بھی غور و خوض ہوا۔ مجلس عاملہ نے ایک طویل عرصے تک عالمی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ آرائی اور بے شمار قربانیوں کے بعد اپنے ملک کو بیرونی مداخلت سے پاک کر کے اقتدار تک پہنچنے والی جماعت طالبان سے امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اسلامی اقدار اور نبوی کردار کی روشنی میں حقوق انسانی کا احترام کرتے ہوئے ملک کے تمام طبقات کے ساتھ منصفانہ اور کریمانہ معاملہ کریں گے۔ نیز خطے کے تمام ممالک بالخصوص بھارت کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار اور مستحکم بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ کورونا کے درمیان ڈینگی کے پھیلاؤ سے دہشت، یو پی سب سے زیادہ متاثر۔ کورونا وائرس کی وبا نے لوگوں کا جینا پہلے ہی محال کیا ہوا ہے اور اب وائرل بخار کے بعد کئی ریاستوں میں ڈینگی بخار بھی پیر پسار رہا ہے۔
اتر پردیش سے ڈینگی بخار کے سب سے زیادہ معاملے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ حال ہی کے ہفتوں میں فیروز آباد ضلع میں متعدد افراد کی جان چلی گئی ہے۔ ادھر مغربی بنگال میں بھی پراسرار بخار نے متعدد بچوں کو متاثر کیا ہے اور سینکڑوں افراد کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے۔ ماہرین طب مریضوں پر لگاتار نگاہ رکھ رہے ہیں، تاہم کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا وائرل بخار ہر سال لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ وائرل بخار کے ساتھ ہی ڈینگی نے ریاستوں کی پیشانی پر بل ڈال دیے ہیں اور حالات کو قابو میں کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ متاثرہ ریاست اتر پردیش ہے، جس کے مختلف اضلاع میں ڈینگی اور وائرل بخار کے 1500 سے زیادہ معاملے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ وسطی یو پی، بندیل کھنڈ اور مغربی یو پی کے علاقے بری طرح متاثر نظر آ رہے ہیں۔ فیروز آباد میں اب تک 61 افراد کی جان جا چکی ہے۔ ضلع میں 450 سے زیادہ افراد انتہائی ابتر حالات میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ الہ آباد میں اب تک 97 ڈینگی وائرل کے معاملے سامنے آ چکے ہیں، جبکہ آگرہ، غازی آباد اور نوئیڈا میں بھی متعدد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ 20 ستمبر کو اسد الدین اویسی کا گجرات دورہ۔ آئندہ برس ہونے والے گجرات اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور اسی تناظر میں MIM کے قومی صدر اسد الدین اویسی کل یعنی 20 ستمبر کو گجرات کا دورہ کرنے والے ہیں۔ اس تعلق سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین گجرات یونٹ کے ترجمان دانش قریشی نے کہا کہ اسد الدین اویسی 20 ستمبر صبح 7 بجے احمد آباد ایئرپورٹ پر پہنچیں گے۔ اس کے بعد 9:30 بجے احمد آباد سینٹرل جیل جائیں گے، 11:30 بجے سابرمتی سینٹرل جیل سے ہوٹل لیمن ٹری جائیں گے اور دوپہر 2:30 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ اس کے بعد حضرت شاہ عالم سرکار درگاہ کی زیارت کریں گے، وہاں سے 5:30 بجے گجرات ٹوڈے پریس سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد 7:15 بجے ٹیگور ہال میں پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ رات 10 بجے ہال سے واپس ہوٹل کے لیے روانہ ہوں گے اور 21 ستمبر کی صبح 7 بجے احمد آباد سے روانہ ہو کر اورنگ آباد پہنچیں گے۔ گجرات MIM ترجمان دانش قریشی نے مزید کہا کہ اسد الدین اویسی احمد آباد میں تقریباً 20 کلومیٹر لمبا روڈ شو کرنے والے ہیں۔ اس دوران سب سے پہلے وہ احمد آباد کی سینٹرل جیل میں بند عتیق احمد سے ملاقات کریں گے اور پھر ایک طویل روڈ شو کے دوران جگہ جگہ پارٹی کارکنان اسد الدین اویسی کا استقبال کریں گے۔ اویسی کے ساتھ رکن پارلیمان امتیاز جلیل بھی گجرات کا دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤ اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤ کو راگی حجازی کا سلام پہنچے۔